میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں کو اور پریشان بھائیوں کو الف لام میم کا ایسا خصوصی عمل بتاؤں گا، ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا میرے بھائیوں میری بہنوں، کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ روزانہ ایک خاص وقت میں 111 مرتبہ، صرف 111 مرتبہ الف لام میم کا یہ مجرب ترین عمل پڑھنے سے کون کون سے فائدے ہوتے ہیں، کیسے معجزات ہوتے ہیں، غیب سے کس طرح مدد ملتی ہے، تو یقین جانیں اس عمل کے عاشق بن جاؤ گے۔ میں اس عمل کا دیوانہ ہو چکا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اس عمل کو شامل کر لیا ہے۔ آپ تمام بہنیں، بھائی، دوست، احباب اس عمل کو ایک مرتبہ میرے کہنے پر پوری لائف میں اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے، رزق کے تمام بند دروازوں کو کھولنے کے لیے میری بات آج کان کھول کر سن لو اور میری بات مان لو۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس جیسا عمل تمہیں پھر نہ ملے گا۔ ایسا خصوصی عمل جو تمہارے گھر میں، تمہاری زندگی میں دولت کی ریل پیل لگا دے۔ تمہاری خوشیوں بھری زندگی میرے بھائیوں میری بہنوں اگر تھی اور اچانک سے پریشانیوں کا طوفان آ گیا، تو آج اس عمل کو پڑھ لینا۔ کئی ایسے میرے بہن ہیں، بھائی ہیں جو کہتے ہیں اچھی بھلی زندگی تھی، سکون تھا، خوشیاں تھیں، نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، نہ جانے کیا ہو گیا، اچانک سے پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں آ گئی۔ تو وہ میری بہنیں، بھائی، چاہے وہ زندگی بھر پریشانیوں میں گرے ہوئے ہوں یا پھر اچھا وقت آیا ہو اور پھر ایک دم سے پریشانیوں میں گرا ہوا ہو، یہ عمل تمہاری ہر پریشانی کو، بیماری کو دور کر دے گا، زندگی سے پریشانیوں کو نکال دے گا، زندگی سے بیماریوں کو نکال دے گا۔ قرضوں میں کوئی ڈوبا ہوا شخص ہے جس کا بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، ایک بار میرے کہنے پر الف لام میم کا یہ خصوصی عمل اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے زندگی میں ایک مرتبہ میرے کہنے پر پڑھ لو۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ساری زندگی تمہیں وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے گی، اور چاہو تو روزانہ کنٹینیوسلی جتنے دن تک چاہے پڑھو۔ اس عمل کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھو، یعنی کہ جب جتنا دل چاہے، جتنے دن تک چاہو پڑھو، کیونکہ یہ عمل کوئی بندہ یا بندی زندگی میں ایک بار پڑھ لیتا ہے نا، اس عمل کا عاشق بن جاتا ہے۔ رشتوں کی بندش ہے، اچھے رشتے نہیں آتے، من پسند رشتے نہیں آتے۔ اس عمل کو آج ہی پڑھ کے تماشا دیکھ لینا، انشاءاللہ رشتوں کی میری بہنوں اور میرے بھائی آپ لوگوں کے لیے لائن لگ جائے گی۔ جیسی جگہ شادی کرنا چاہتے ہو وہاں پر رشتہ طے ہوگا انشاءاللہ۔ بڑے سے بڑے گھرانے میں، عزت دار گھرانے میں، جو آپ کی خواہشیں، تمنا ہیں، ویسا آپ کو انشاءاللہ رشتہ ملے گا۔ بے اولاد میری بہنیں ہچکیاں بھر بھر کے روتی ہیں، بس چاہتی ہیں ہمیں پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، کچھ ایسی میری بہنیں ہیں کہتی ہیں اولاد نہیں، کیا کریں، ہر طرح سے علاج کروا لیا، ڈاکٹروں کے پاس چلے گئے، عالموں عاملوں کے پاس چلے گئے، لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ آج میرے کہنے پر یہ عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ اولاد جیسی رحمت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ قرضوں میں کوئی ڈوبا ہوا شخص کہ جس کا بال بال قرضوں میں ڈوب چکا ہو، چاہے لاکھوں کا قرضہ ہو، چاہے کروڑوں کا قرضہ ہو، پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہوگا تو انشاءاللہ ایک ہی دن میں اللہ پاک نے چاہا تو ادا ہو جائے گا۔ تنگ دستی ہے، غریبی ہے، گھروں میں چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، فاقے ہیں، بے روزگاری ہے، اس عمل کو پڑھ لو۔ میاں بیوی میں نفرت ہے، جھگڑے ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، آپس میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، آج ہی اس عمل کو پڑھ لو۔ یہ عمل دشمن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس عمل کا ایک ہی طریقہ ہے، بس آپ نے اپنے مسائل کے لیے، پریشانیوں کے لیے، حاجتوں کے لیے آخر میں دعا مانگنی ہے۔ کوئی تمنا ہو، کوئی خواہش ہو، کوئی آرزو ہو، اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے مانگ کر دیکھ لینا، انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں تمہیں نا امیدی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں تمہارے گھر کا بچہ بچہ اس عمل کو پڑھتے ہی دولت مند بن جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے۔ جب بھی کسی دکھیارے پریشان بندے یا بندی کو میں نے یہ عمل دیا، یقین جانے یا نہ جانے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل سمجھانے لگا ہوں۔
بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کا اپنے ذہن میں اتار لیں تاکہ عمل کو پڑھتے ہی فوری طور پر کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہ عمل میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو دنیا جہاں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنی قسمت کو بدلا ہے۔ بد نصیب ہوگا وہ شخص کہ جس کو یہ عمل بتلایا گیا اور وہ یہ عمل نہ پڑھے۔ دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، تنگ دستی میں ہو، جب دل کرے دنیا کے جس کونے میں ہو، جس گاؤں میں ہو، جس گلی میں ہو، جس محلے میں ہو، چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش سے ہو، چاہے نیپال، چاہے افغانستان، چاہے سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، گلی، محلہ، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جہاں سے بھی موجود ہو، اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ چند سیکنڈ کا دولت سے مالا مال کر دینے والا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ گھر میں، زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ رب کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ پاک اس عمل کو پڑھتے ہی تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے، کیونکہ یہ عمل خالی جھولیوں کو، خالی جیبوں کو، خالی دکانوں کو، خالی الماریوں کو، خالی گھروں کو فوری طور پر دولت سے بھر دیتا ہے۔ ہر طرح کی پریشانی کے لیے اس عمل کو جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں، چاہے صبح پڑھ لیں، چاہے شام پڑھ لیں، چاہے رات پڑھ لیں، ایک دن میں جتنی بار چاہیں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو ایک بار پڑھ لیں کافی ہے۔ پوری لائف میں، پوری زندگی میں اگر ایک بار بھی پڑھ لیں، پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اس عمل کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، معمولی نہ سمجھیے گا۔ ایسا مجرب ترین عمل شاید کسی کو لاکھوں کروڑوں بھی دو نا تو بھی شاید کوئی تمہیں یہ عمل نہ بتائے۔ میرے بھائیوں، بہنوں، یہ عمل میرے دل کے بڑے قریب ہے۔ میں نے اپنے مشکل وقت میں، برے حالات میں جب بھی اس عمل کو پڑھا، اور میں کئی سالوں سے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ عمل پڑھتا ہوا آ رہا ہوں، اور میں نے اپنی زندگی میں یقین جانے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے۔ جب کسی دکھیارے کو، غم کے مارے کو میں نے یہ عمل دیا، یقین جانے ایک ایک دن کے اندر میں نے لوگوں کو کروڑ پتی بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک ایک دن کے اندر میں نے لوگوں کی بڑی سے بڑی حاجتوں، مرادوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی، روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ الف لام میم کا یہ مجرب ترین عمل پڑھ لے، میں کہتا ہوں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس سے بڑا خوش نصیب شخص شاید اس کائنات میں اور کوئی نہ ہو۔ یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس کے ہاتھ یہ عمل لگ جاتا ہے، جس کے ہاتھ یہ تسبیح، یہ راز لگ جاتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے راتوں رات وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ عمل کی جانب چلتے ہیں۔ اس عمل کو جہاں دل کرے، جب دل کرے، 1 منٹ کا وقت نکال کر پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے گا۔ 1 منٹ، اپنی زندگی کا قیمتی 1 منٹ آپ نے اس عمل کو بس دینا ہے۔ 1 منٹ کا وقت میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ایسا 1 منٹ ہونا چاہیے کہ جب تک عمل کرو کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے، تمہاری پوری توجہ، دل، دماغ عمل کی جانب ہونا چاہیے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر عمل کو پڑھو گے تو یقین جانو عمل کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ ایک آزمودہ عمل ہے جس کو لاکھوں لوگ دنیا جہاں میں پڑھ کے کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ عمل کی اجازت عام ہے، جو میری بہنیں، جو بھائی دکھیارا پریشان اس عمل کو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ اگر تم بے دلی سے پڑھو گے، بے ترتیبی سے پڑھو گے، بے توجہ سے پڑھو گے تو یاد رکھنا اس عمل کا تمہیں فائدہ کچھ بھی نہ ہوگا۔ چند گھڑیوں کے لیے جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا، چاہے گھر میں، چاہے دفتر میں، آفس میں، اپنی بیماریوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، تنگ دستیوں کے لیے، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے، ہر پریشانی کے لیے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا عمل کو پڑھنے کے لیے 1 منٹ کا وقت نکال کر۔ عمل سمجھانے لگا ہوں میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ عمل پڑھنے میں بے حد آسان ہے، لیکن کمالات میں بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف اور اعمال ایک طرف، اور آج کا بیڑا آپ کو دیا ہوا ہے
یہ مجرب ترین عمل میرے بھائیوں میری بہنوں ایک طرف جو لاکھوں لوگوں کو فائدہ حاصل دے چکا ہے۔ جب بھی کسی دکھیارے نے، جب بھی کسی پریشان بندے یا بندی نے اس عمل کو پڑھا ہے، خدا کی قسم اس عمل کے پڑھنے والوں نے کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ جو بھی اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے دولت کی ریل پیل اس کی زندگی میں ہو جاتی ہے۔ پریشانیوں کو دور کرنا ہو، رشتوں کی لائن لگانی ہو، قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو، دشمن سے جان چھڑوانی ہو، کوئی بڑی سے بڑی حاجت مراد ہو، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، بد نظری ہو، آج ہی میرے بتلائے ہوئے طریقے پر الف لام میم کا وظیفہ زندگی میں ایک مرتبہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب تمہیں وقت ملے اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ گھر کا بچہ فوری طور پر کروڑ پتی بن جائے گا۔ گھر میں چاروں طرف سے ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ آنا شروع ہوگا، خدا کی قسم تمہاری اپنی عقل بھی حیران رہ جائے گی کہ یہ پیسہ، یہ دولت اچانک کہاں سے آ گیا۔ آج اگر مشکلات میں ہو، غربت میں ہو، غریبی میں ہو، لاچاری میں ہو، پوری دنیا نے اگر منہ پھیر لیا ہے، پوری دنیا نے میرے بھائیوں میری بہنوں اگر تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ہمت نہ ہاریے گا۔ آج ہی اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ کسی کے آگے تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اب عمل ڈائریکٹ سمجھانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے جب تمام مصروفیات سے فارغ ہو جاؤ، بالکل فری وقت میں اس عمل کو پڑھنا، پوری توجہ دے کر، پورا دل دھیان دے کر، اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے پڑھو گے، عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ محمد یاد ہو تو وہ پڑھنا، جو تمہیں بہتر لگے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ساتھیوں، جو تمہیں اچھا لگے، جو تم پڑھنا چاہو تم وہ درود شریف پڑھنا، اور میرا بتلایا ہوا یہ مجرب ترین عمل اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو تو فوری طور پر تمام کی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، درود پاک پڑھتے ہی اس عمل کے اندر آپ نے شامل ہو جانا ہے۔ درود پاک کی تعداد کم یا زیادہ ہو چلے گی۔ اب اپنے عمل کا طریقہ کار سمجھیے گا، اور ایک بار بیٹھ جائیں نا عمل کو پڑھنے کے لیے تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو اپنی جگہ سے کھڑے مت ہوئیے گا۔ عمل کے درمیان میں کسی سے بات چیت نہ کیجیے گا۔ دن میں ایک بار پڑھ لیں کافی ہے، اور چاہیں تو جتنی بار پڑھیں، کوئی پابندی نہیں۔ درود شریف کم از کم ایک بار لازمی پڑھیے گا، کوئی سا بھی جو یاد ہو، اور فوراً آپ نے چاہے سیدھے ہاتھ پر، چاہے تسبیح کے دانوں پر، چاہے زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے اس عمل کا پہلا وظیفہ جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا، جو آپ کا انداز ہو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا استغفر اللہ کا یہ وظیفہ۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل میں پہلے نمبر پر صرف 7 بار، 7 ٹائم پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا اس عمل میں جب پڑھ لیں تو اب آپ تمام میری بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، آپ نے اس عمل کے اندر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کیا شامل کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ جب 7 ٹائم 7 مرتبہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے اس عمل کے اندر فوری طور پر، ایمرجنسی طور پر جو کمال کا وظیفہ شامل کرنا ہے، مجرب ترین وظیفہ ہے، پاورفل وظیفہ ہے، پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو، بیماریوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں، کسی بھی حاجت کے لیے پڑھیں، ایک ہی طریقہ ہے اس عمل کا جو بتانے لگا ہوں، جس ترتیب سے بتانے لگا ہوں ایک ہی طریقہ ہے، چاہے کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھیں۔ بس آپ نے آخر میں اپنی پریشانیوں کے لیے
بیماریوں کے لیے، روزی روزگار کے لیے، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے، کسی بھی حاجت پریشانی کے لیے آپ نے اللہ پاک سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ جتنا ہو سکے دعائیں مانگیے، کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں جب دعاؤں کو مانگنے کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ کہتے ہو بس جی ہم نے وظائف پڑھ لیے کافی ہے، اب دعا بھی مانگ لیں گے۔ ایسا ہرگز نہ کیا کریں، عمل کریں تو آخر میں اللہ پاک سے خوب جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگیں۔ آپ نے درود شریف ایک بار پڑھ لیا، پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا 7 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اس عمل کے اندر ایک بڑا ہی خاص وظیفہ شامل کر دینا ہے۔ پہلے سمجھ لیں کہ اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تسبیح ہو، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یا سمدو 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 یا سمدو، اپنے انداز میں پڑھیے گا جو بھی آپ کا انداز ہو۔ یا سمدو 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 یا سمدو۔ آپ نے اس عمل میں یا سمدو کا وظیفہ دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائم ہی پڑھنا ہے، تو ٹوٹل آپ کے اس عمل کے 2 وظائف ہو جائیں گے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا، دوسرا وظیفہ یا سمدو کا۔ اس پورے عمل کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور آخر میں دعا مانگنی ہے۔ ایک ساتھ نہیں پڑھیں گے، عمل کے درمیان میں وقفہ لیں گے، جیسے کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر چلے گئے، کام کاج کیا پھر آئے گئے، اس طرح یہ عمل نہیں ہوگا۔ ایک بار بیٹھ جائیں، ان تمام وظائف کو جس ترتیب سے، جس تعداد سے بتلا رہا ہوں پڑھ لیں، عمل کمپلیٹ ہو جائے تو آخر میں دعا مانگ لیں، انشاءاللہ ہر حاجت، ہر مراد پوری ہوتی ہوئی پاؤ گے۔ 2 وظائف پڑھ لیے تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، جس وظیفے کو آپ لوگ شروع سے اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جب سے کلک کیا ہے سامنے آپ کو یہ وظیفہ نظر آ رہا ہے، الف لام میم کا۔ یہ اس عمل کا سب سے خاص وظیفہ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ ہے الف لام میم۔ یہ قرآنی الفاظ ہیں، اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ پھر دوسری بار پڑھیں الف لام میم، تیسری بار پڑھیں الف لام میم۔ اس طریقے سے اپنے انداز میں آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، الف لام میم کا۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم۔ 111 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں شامل کر کے اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ آخر میں آپ نے ایک مرتبہ وہی درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، دکھ تکلیف بیماریاں ہوں، اس کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا۔ جو بھی مانگنا ہو اللہ پاک سے دعاؤں کو مانگتے مانگتے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔